والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ان ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنا کریں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ محبوب کبریا شاہ انبیاء صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت کے بغیر کچھ نہیں۔ پہلے تو دل میں محبت پیدا کر، ان کی عظمت دل میں بٹھا اور محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے بیگانے کو پہچانیں۔ جو ان کا ہے تو بھی ان کا بنے، تو بھی ان کا بنے، جو ان سے بیگانہ ہے تو بھی ان سے بیگانہ رہے۔ اگر ایسا ہو کر درود پاک پڑھے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ جتنے فوائد درود پاک کے ذکر ہوئے ہیں ان سے 1000 گنا فوائد کے مستحق ہوں گے، وگرنہ محرومی کے سوا آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ رہی یہ بات کہ اپنے بیگانے کی کیا پہچان ہے، برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ محبت والوں کی زبان و قلم سے تو محبت و عظمت کی باتیں سنے گا اور بیگانوں کی زبان و قلم سے بیگانگی کی باتیں سنے گا۔ عام مومنوں کے مقام کی انتہا ولیوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور ولیوں کے مقام کی انتہا شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور شہیدوں کے مقام کی انتہا صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور صدیقوں کے مقام کی انتہا نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور نبیوں کے مقام کی انتہا رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور رسولوں کے مقام کی انتہا اولو العزم کے مقام کی ابتدا ہے، اور اولو العزم کے مقام کی انتہا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے، اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی انتہا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ میرے آقا کا رب ہے۔ میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوا اور مواجہ شریف میں حاضری دی تو وہاں چشم دل سے مشاہدہ کیا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک عرش سے فرش تک مرکز جمیع کائنات ہے۔ ہر چند کی دہاب مطلق یعنی اطاعت فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن جس کسی کو فیض پہنچا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہی پہنچا ہے، اور مہمات ملک و ملکوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہتمام سے انصرام پاتی ہے، یعنی صرف جہاں کے ہی نہیں بلکہ ملک و ملکوت کے محتم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور معلوم ہوا کہ ساری خدائی کو انعامات شب و روزہ مطہرہ سے پہنچتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرچشمے آب حیات کے ایک پیالہ سے سیراب و مستفید ہیں، اور اولیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پایاں سمندر کے ایک گھونٹ پر کانیا اور منتفع ہیں۔ فرشتے ان کے طفیلی اور آسمان ان کے حویلی ہیں۔ وجود کا رشتہ ان کے ساتھ منسلک اور ایجاد کا سلسلہ ان کے ساتھ مربوط اور ربوبیت کا ظہور ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ جملہ کائنات انہی کے پیچھے ہے اور کائنات کا بنانے والا ان کی رضا کا طالب ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری زمین کا مالک بنا دیا۔ جنتیوں کے درمیان جنت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تقسیم فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خزانہ ہے اور حکم کے نافذ ہونے کا مرکز، لہٰذا کوئی امر نافذ نہیں ہو سکتا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے، اور کوئی چیز کسی تک منتقل نہیں ہو سکتی مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست کرم سے۔ جب کفار قریش نے دو عالم کے مالک کو مختار بازی پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نشانی طلب کی تو اللہ پاک نے مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاند کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھروں میں اور غزوہ خندق کے روز یعنی تھوڑے کھانے سے کثیر افراد کو کھانا کھلا دیا۔ ایک بار 4 مجھوں اور ایک بکری کے بچے سے 80 افراد کو کھانا کھلایا۔ ایک مرتبہ جو کی چند روٹیاں تھی
روٹیاں جو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 کی تھیں، ان سے 80 سے زیادہ افراد کو کھانا کھلایا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی کھجوریں لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے لے کر ایک لشکر کو وہ ساری کھجوریں کھلائی، پھر بھی کچھ بچ گئیں۔ ایک موقع پر حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا تو سخت پیاس میں مبتلا 1500 افراد پر مشتمل تمام لشکر نے اسے پیا۔ ایک بار رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹے سے برتن سے وضو فرمایا جو اتنا تنگ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس بھی اس میں نہیں پھیل سکتا تھا، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، جس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت نے وضو کیا۔ محبوب رب داور شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی تبوک کے خشک چشمے میں ڈال دیا اور دوسری بار حدیبیہ کے کنویں میں ڈال دیا، تو ان دونوں سے ایسے پانی نکلا کہ پورے لشکر نے تبوک کے چشمے سے پانی پیا حتیٰ کہ سیراب ہو گئے، جبکہ وہ لشکر ہزاروں افراد پر مشتمل تھا اور حدیبیہ کے کنویں سے 1500 افراد نے پانی پیا، حالانکہ پہلے اس میں بالکل بھی پانی نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away. So recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔